یہ کیا لے کر آئے ہو زارون؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو کوئی مووی دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ بھویں اچکا کر جمائیں لیتے ہوئے بولی تو جھٹ سے کمرے میں گھس کر زارون دروازہ لاک کر چکا تھا۔ لاریب اس وقت نائٹ سوٹ میں موجود تھی، شام نیم نیند میں تھی، اس لیے شرٹ کے سامنے کے بٹن بند کرنا بھول چکی تھی۔ بے ساختہ زارون کی نظر اس کے دھوتیا سفید گردن سے نیچے تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ لاریب کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، پاگل لڑکی، یہ کوئی ایسی ویسی مووی نہیں، یہ مووی دیکھنے کے بعد تمہاری آنکھیں پوری طرح سے کھل جائیں گی، بہت مشکل سے یہ فلم انگلش لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر 15 سالہ لاریب کی آنکھیں باہر کو آئی تھیں، کہنے لگی، ایسا کیا اس مووی میں جو دیکھ کر نیند اڑ جائے گی؟ زارون شرارت سے ہنسا تھا اور پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور LED میں وہ USB کارڈ انسرٹ کرتے ہوئے بولا تھا، دیکھو ہم دونوں اب جوان ہو چکے ہیں اور تم ہی تو کہتی تھی کہ مجھے دیکھنا ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس لیے میں اس میں ایسی مووی لے کر آئی ہوں جسے دیکھنے کے بعد ہم دونوں کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ مووی والا کہہ رہا تھا، اس میں شروع سے لے کر آخر تک پورا پروسیس ہے۔ یہ سن کر تو لاریب کے پیٹ میں گریں ہی پڑ گئی تھیں، ابھی جوانی کی دہلیز میں ان کے قدم ہی آئے تھے کہ انہوں نے ان سب باتوں کا اشتیاق حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ مووی لگا کر وہ بیڈ پر آ کر لاریب کے ساتھ بیٹھ چکا تھا جب لاریب نے فوراً زارون کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، زارون، اگر کوئی آ گیا تو، اگر ماما بابا نے دیکھ لیا تو بہت مار پڑے گی۔ مگر زارون بولا، ارے کچھ نہیں ہوتا، سب سو رہے ہیں اور ویسے بھی یہ جاننا ہمارا حق ہے، میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں گا تبھی تو ہمارے بھی بچے ہوں گے۔ یہ سوچ کر لاریب زارون کے مزید قریب ہوئی تھی کہ تبھی اسکرین پر فلم شروع ہوگی اور اس میں دکھائی دینے والا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو کس کرنے لگے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لاریب شرم سے چہرہ چھپانے لگی تھی، جبکہ زارون کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا، کہنے لگا کہ اب ایسے کیسے چلے گا؟ تم تو دیکھ کر ہی شرما رہی ہو، ٹھیک سے دیکھ لو اور سیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد تمہارے ساتھ بھی میں ایسے ہی یہ سب کرنے والا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب لاریب کو دیکھ کر اسے اپنے اندر ہلچل مچلتی محسوس ہو رہی تھی۔ فوراً کہنے لگا، لاریب تم یہاں لیٹ جاؤ۔ لاریب لیٹ چکی تھی جب زارون اس پر جھکا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلی میں پیوست کر دیں تو گھبرا کر لاریب کہنے لگی، تم تو میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں نا، تو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے سب کچھ کرتے ہیں، تو بس ڈرنا نہیں ہے، پلیز میری بات مانو، اور شور تو بالکل بھی نہیں کرنا ورنہ سب اٹھ جائیں گے۔ اور پھر اگلے ہی پل مووی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ لاریب کی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میری چاکلیٹ ابھی کے ابھی واپس کر دو، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پینسل کو اس کے انداز میں اٹھا کر بولی تھی جیسے ہاتھ میں اس نے چاقو اٹھا رکھا ہو۔ اس نے آنکھوں میں اس وقت غصہ تھا، اپنے لمبے گھنے سلکی بالوں کو اونچی سی پونی ٹیل میں اس نے باندھ کر رکھا تھا، کچھ لٹیں گالوں سے ہوتی ہوئی بار بار آنکھوں کی طرف بھی آ رہی تھی جنہیں وہ پھونک مار کر آنکھوں سے ہٹا رہی تھی۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور دوپٹہ تو صوفے کے پیچھے گرا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے اگلے ہی پل وہ اسے دھیرے دھیرے کھول بھی رہا تھا۔ چاکلیٹ کھولتا دیکھ کر وہ ایک پر پھر چلائی اور کہنے لگی، زارون کے بچے، میں تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گی، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگائے، جبکہ اور خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کو تو بالکل بھی ہاتھ نہیں۔ وہ غصے سے اچھل کر صوفے پر آئی تھی اور لیکن تب تک جلدی سے چاکلیٹ کا پیکٹ کھول کر زارون اس کا ایک بائٹ لے ہی چکا تھا کہ لاریب اس کے اوپر گر چکی تھی، دونوں ہاتھ اس کے بال کھینچنے لگی اور اپنی چاکلیٹ اس نے اس کے ہاتھ سے تو لے ہی لی تھی، مگر اس کے منہ میں جانے والا پیس بھی تو وہ غصے سے توڑ کر اپنے منہ میں ڈال چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر صوفے پر گتھم گتھا ہو چکے تھے کہ تبھی زارون اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دونوں ہی فرش پر آ گرے تھے۔ دھڑام سے گرنے کی آواز پر کچن میں کام کر رہی فرحانہ اور نشین بیگم باہر آئی تھی۔ یہ کیسا شور ہے؟ ایک دم سے گھبراتے ہوئے وہ باہر کی طرف آئی اور سامنے کا منظر تھوڑا غیر مناسب تھا، مگر مجال ہے جو دونوں عورتوں کے ماتھے پر بال پڑے ہوں یا پھر کوئی اور تاثر آیا ہو۔ زارون نیچے گرا ہوا تھا اور ہنس رہا تھا اور ابھی بھی کسی طرح لاریب کی چاکلیٹ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اور لگا ہوا تھا اور لاریب اس کے اوپر بیٹھی
ابھی بھی اس کے بالوں کو کھینچ رہی تھی اور مار رہی تھی۔ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، چچا زاد کزنز تھے۔ ان کے گھر آمنے سامنے تھا شروع سے ہی دونوں بھائیوں میں بہت ہی بنی تھی، اور جیٹھانی اور دیورانی کا ساتھ بھی اچھا تھا۔ عید یا کوئی بھی فنکشن ہوتا تو اکثر دونوں خاندان مل کر ہی کھانا بنایا کرتے تھے اور محفلیں جما کرتی تھیں۔ ابھی بھی عید کا دوسرا دن تھا۔ فرحانہ بیگم اور نوشین بیگم دونوں کچن میں کھڑی کڑھائیاں بنا رہی تھی، مگر یہاں یہ دونوں بچے تو انہیں چین ہی نہیں لینے دے رہی تھی۔ لاریب کی تو ہاں۔ ماں نوشین بیگم نے غصے سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو لاریب؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اتنی بڑی ہو چکی ہو مگر عقل تمہیں ابھی بھی نہیں آئی؟ ہٹو زرون سے پیچھے۔ زرون بھی ہامتے ہوئے بولا تھا کہ اف موٹی ہٹ میرے اوپر سے، ابھی ناشتہ کیا ہے میں نے، اور یہ نہ ہو کہ سب کچھ تیرے اوپر ہی انڈیل دوں۔ اس کی بات سن کر تو اسے اور بھی غصہ آ رہا تھا اور اس کی مکہ مار کر اس کے اوپر سے ہٹی تھی۔ کہنے لگی کہ کدو کہیں کے، دوبارہ میری چیزوں کو ہاتھ لگایا نا تو ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی۔ نوشین بیگم غصے سے لاریب کو دیکھنے لگی تھی اور جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ تم دونوں کا بلا وجہ کا یہ بیر کسی روز تمہیں مجھ سے پٹوائے گا۔ لاریب چھوٹی نہیں ہو تم اب اگر تم نے زرون کے ساتھ کوئی بھی شرارت کی تو میں تمہیں یہاں سے گھر بھیج دوں گی۔ وہ منہ بسور کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، جبکہ کچن میں ہانڈی میں چمچہ ہلا رہی تھی فرحانہ بیگم اور اس کو دے دینے لگی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا نوشین بیگم؟ نوشین بچے ہیں دونوں، جانتی تو ہو نا، بچپن سے ہی ایک ساتھ ہے، اسکول بھی ایک ساتھ جاتے ہیں اور پڑھائی بھی ایک ساتھ ہی کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں ان دونوں کا اللہ واسطے کا ویر ہے۔ بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے، بس چھوڑو تم بچوں کو اور آؤ رائتہ تیار کرو۔ بھائی صاحب لوگ بھی آتے ہوں گے۔ 5 منٹ تک ہی زرون اور لاریب کی لڑائی رہی تھی اور اس کے بعد ایک بار پھر وہ خاموش ہو چکے تھے۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ لاریب نے اپنے حصے کا چاکلیٹ کھا کر زرون کو بھی دے دی تھی اور اب دونوں موبائلز پر گیمز کھیل رہے تھے۔ مونٹیسری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے آئے تھے، اسکول بھی ایک ساتھ ہی جاتے تھے اور ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کوئی بھی پنگا اگر لینا ہوتا تھا تو دونوں ایک ساتھ ہی نپٹتے تھے۔ پورا اسکول ہی دونوں سے ڈرا کرتا تھا۔ اس وقت دونوں 9ویں کلاس کے طالب علم تھے اور دونوں کی بانڈنگ آپس میں بہت اچھی زیادہ تھی۔ جس خاندان سے ان کا دونوں کا تعلق تھا وہ بھی ایسا تھا کہ بچوں پر خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں، بس اتنا پتہ تھا کہ دونوں آپس میں کزنز ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دوست ہیں۔ یہاں تک کہ اس رات جب سب کھانے پینے بیٹھے ہوئے تھے تو نوید صاحب مسکرا کر اپنے بھتیجے زرون سے کہنے لگے کہ ہاں بھائی بتاؤ، تمہاری دوستی اسکول میں لڑکوں کے ساتھ ہی ہے یا پھر لڑکیوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے رہتے ہو؟ فوراً سے زرون اپنے ساتھ بیٹھی کباب کھا رہی لاریب کی جانب کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، چاچو میری تو بس ایک ہی گرل فرینڈ ہے، وہ ہے لاریب، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور لڑکی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے کرائم پارٹنرز ہیں۔ اس بات پر تو وہ ہنس پڑے تھے، شاید اس لیے کہ یہ بات نارمل تھی کہ بچے آپس میں کزنز ہیں اور ان کی دوستی ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آج کا تو یہ سب کچھ نارمل ہے، مگر کہاں خبر تھی کہ آگے چل کر یہ بچے کیسے ان کی ناک کے نیچے ناک کٹوائیں گے۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھ رہا تھا اور ایک روز جب وہ دونوں اسکول سے واپس آ رہے تھے تو میٹرک کلاس کے لڑکوں سے زرون کا کچھ دوستی ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ سینما میں نئی انڈین فلم آئی ہے، بڑی اچھی ہے، ہم لوگ تو وہ دیکھنے جائیں گے، تو بھی کیا جائے گا ہمارے ساتھ؟ چل رہا ہے نا؟ یہ سن کر زرون کے دل میں ہلچل سی مچی تھی، خواہش آ گئی تھی کہ وہ بھی سینما جا کر مووی دیکھے، اور پھر پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی کہ پیسوں کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ جیب میں 4-5 ہزار تو ہر وقت اس کے ہوتے ہی تھے اور ہر وقت ہی پڑے رہتے تھے۔ پہلے تو ان کے ساتھ جانے کے لیے مانا، لیکن پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، نہیں تم لوگ جاؤ، میں تو اپنے کرائم پارٹنر کے ساتھ ہی آؤں گا۔ اس وقت زرون کی عمر 14 سال تھی اور اس نے چھٹی کے وقت 13 سالہ لاریب سے کہا کہ چلو ہم مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ یہ سن کر تو وہ بھی اس کے ساتھ تیار ہو چکی تھی۔ دونوں ایک ساتھ نکلے اور پھر سیدھا سینما۔ دونوں جب سینما کے باہر ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے تو وہاں پر موجود سیکیورٹی نے ان دونوں کو بچوں کو دیکھ کر اندر بھیجنے سے انکار کر دیا کہ تم دونوں ابھی چھوٹے ہو، یہ فلم بچوں کے لیے نہیں۔ مگر زرون پھر بھی جیسے تیسے لاریب کا ہاتھ پکڑ کر اندر جا چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔
हीरो को देखकर ज़रून कहने लगा कि ये मैं हूँ, और हीरोइन को देखकर लरैब करने लगी कि ये मैं हूँ। और उसके बाद जब फिल्म शुरू हुई और नामुनासिब सीन आने लगे, नाचते हुए हीरो हीरोइन का एक दूसरे को छूना, एक दूसरे की बाहों में झूलना और मोहब्बत में बड़े बड़े डायलॉग बोलना, ये सब कुछ देखकर तो लरैब और ज़रून को देखने लगी थी। यही वक्त था जब दोनों के दिल में अजीब सी ख्यालात आने लगे थे। फिल्म देखकर जब वो वापस आए तो ज़रून की सोच यकसर बदल चुकी थी। दोनों जिस कदर एक दूसरे के करीब रहे थे, इन्हें ये महसूस होने लगा कि शायद हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और मोहब्बत करने वालों को शादी कर लेनी चाहिए। उस वक़्त वो दोनों 9वीं जमात में थे और 9वीं जमात के पेपर्स देने के बाद ज़रून और लरैब दोनों ही फ्री थे, मगर फिर भी हर रोज़ कभी लरैब ज़रून के घर आ जाती और कभी ज़रून लरैब के यहाँ जाता था। सीधा दोनों एक दूसरे के कमरे में ही जाते थे। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी और घंटों दरवाज़ा ला करके बैठे रहते थे। कभी कार्टून्स मूवीज़ देखते तो कभी इंडियन मूवी, लेकिन माँ बाप को तो जैसे देखने का बिल्कुल भी होश नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और इनके ज़हनों पर क्या असर पड़ रहा है। ज़रून जवानी की दहलीज में कदम रख चुका था और लड़का था, और फिर जिस तरह के लड़कों के साथ उसका उठना बैठना था वो तो वक्त से पहले ही काफ़ी समझदार हो चुका था। वहीं उसका वजूद डील डोल भी ऐसी थी कि वो था तो 15 साल का मगर लगता 17 का था। और अभी भी जब वो नौशीन बेगम के घर में दाखिल हुआ तो वो सेहन में ही बैठी हुई थी, धूप सेक रही थी। जजी से मिलने के बाद कहने लगा कि मेरी पार्टनर कहाँ है, और जिस अंदाज में फ्री होकर बोला था नौशीन बेगम को थोड़ा सा अजीब लगा। मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या हर वक्त तुम लरैब करते रहते हो, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। लेकिन वो फ़ौरन मुस्कुरा कर कहने लगा, अरे चची जान, परवाना शमा की तरफ नहीं जाएगा तो परवाने की अम्मी की तरफ जाएगा। आपके पास बैठकर मैंने क्या पुराने ज़माने के किस्से सुनने हैं, मैं तो अपनी क्लोपत्रा के पास ही जाकर बैठूँगा। शायराना अंदाज में कह तो गया था मगर नौशीन बेगम के माथे बल बढ़ चुके थे। कहने लगी कि ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो, यहाँ पर बैठो और मेरी बात सुनो। छोटे नहीं रहे, अब तुम समझे बड़े हो रहे हो। वक्त के साथ साथ मानती हूँ कि तुम्हारा और लरैब का बचपन एक साथ गुजरा है, मगर अब तुम्हें थोड़ी बहुत समझदारी दिखानी चाहिए। मेरी बच्ची तो भोली भाली है, मगर तुम्हारा तो ज़हन बड़ा कंप्यूटर की तरह तेज़ चलता है। वो फ़ौरन हंसकर कहने लगा कि आपकी बेटी अगर मासूम है तो मैं कौन सा गलियों का बदमाश हूँ, मैं भी मासूम ही हूँ। और वैसे भी मुझे ये सब कुछ क्यों कह रही हैं। नौशीन को वो खरा सा जवाब दे रहा था और नौशीन अंदर तक झुलस रही थी। कहने लगी कि तौबा है भाई, तुम्हारी तो शिकायत में भाई साहब से करनी पड़ेगी। रही बात लरैब की तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में सो रही है, शाम को आ जाना। और अभी ये कह ही रही थी कि वो उठा और सीधा लरैब के कमरे की तरफ जाने लगा था और साथ ही धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। अब लरैब गहरी नींद सो रही थी और वैसे ही उसके कमरे में दाखिल होता था। लरैब को बुखार था और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसके करीब आया और ढीले ढाले कपड़े पहनकर वो बेड पर लेटी थी। बाल खुले थे और कमर से कमीज़ हटी हुई थी। एक पल को तो देखकर ज़रून वहीं रुक चुका था और अगले ही पल आगे बढ़ा और उसे उठाने लगा कि लरैब देखो, ये कोई सोने का वक्त है, आओ फुटबॉल खेलते हैं, उसे कहता हुआ उसे अपनी बाहों में भर चुका था। कहने लगा, आंखें खो रही हो या नहीं, या मैं तुम्हें जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दूँ। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली थी मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। ज़रून हंसता हुआ उसे वॉशरूम में ले जा चुका था और शावर खोल चुका था और एकदम से खुद पर पानी पड़ता देखकर वो चिल्लाई थी और चिल्लाते हुए ज़रून से लिपटी थी। कहने लगी, प्लीज़ मुझे ठंड लग रही है, बंद करो शावर को। दिमाग तुम्हारा ठीक है ज़रून, क्यों मुझे मारने को तुले हुए हो। शोर सुनकर नौशीन बेगम भी वहाँ पर आ चुकी थी मगर अंदर का मंजर देखकर तो उनका दिमाग ही घूम चुका था। मुकम्मल तौर पर लापरवाह लरैब और ज़रून दोनों भीग चुके थे और लरैब उसके सीने से चिपकी हुई थी। ये मंजर देखकर तो उनका बीपी हाई हुआ था। आगे बढ़कर उन्होंने गुस्से से दोनों को एक दूसरे से अलग किया था। वो अच्छी खासी डांट सुनाकर बस किसी तरह ज़रून को वहाँ से भेजना चाहती थी, मगर ज़रून डांट सुनकर भी संजीदा नहीं हुआ। कहने लगी कि मामा आप ज़रून को डांट क्यों रही हैं, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है ना। क्या अगर उसने मुझे गीला कर दिया तो वो खुद भी तो गीला हुआ है ना। प्लीज़ अब उसको डांटा मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी माँ की ये बात काट कर बाहर आई और फिर चेंज करने लगी। बात ज़रून के साथ बाहर जा चुकी थी और माँ एक गहरी सांस खारिज करके इस बात को नज़रअंदाज कर गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद करने लगे थे कि ज़रून लरैब से कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी माँ को मैं कुछ ज़्यादा ही खटकने लगा हूँ। इन्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत दिखाई
نہیں دیتی۔ اس وقت ان کا میٹرک کی کلاسز شروع ہو چکی تھی اور دونوں کی عمریں 15-16 سال تھیں اور دونوں ایک دوسرے کی خاطر اس حد تک پاگل ہو چکے تھے کہ اپنی شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد نوشین بیگم نے بھی اپنا ہاتھ سخت کر لیا تھا اور اگر کبھی زرون آتا تو وہ بھی اس پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ لاریب کو بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھا چکی تھی کہ بیٹا تم دونوں بڑے ہو چکے ہو، جوان ہو چکے ہو، چھوٹے نہیں رہے۔ جب بھی دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے ہوتے ہو، کبھی ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا ہوتا ہے تو کبھی کندھے پر سے کندھا ملایا ہوتا ہے، یہاں تک کہ تم لوگ فیملی گیدرنگ میں بھی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہو۔ یہ سب کچھ اچھا نہیں، تمہیں تو اس سے دوری بنا کر رکھنی چاہیے تھی۔ وہ لڑکی نہیں ایک لڑکا ہے سمجھی، اور ویسے بھی مجھے زرون کی عادتیں کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ خود تو بگڑا ہوا ہے ہی، تمہیں بھی بگاڑ کر رکھ دے گا۔ مگر لاریب کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی تھی، اسے اپنی ماں ہی اپنی دشمن لگنے لگی تھی۔ وہیں جب نوشین بیگم نے فرحانہ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانا چاہا تو وہ ہنس کر کہنے لگی، ارے تم کیا نوسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ارے بچے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں تو کرنے دو، آپس میں کزنز ہیں، غیر تھوڑی ہیں۔ آج کل تو لڑکے لڑکیاں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، خیر ہے اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو۔ تو نوشین بیگم بھی سوچ کر ہی چپ کر جاتی تھی۔ مگر ایک شام زرون جب گھر آیا تو لاریب کا ہاتھ اس نے پکڑ رکھا تھا۔ آج ایک بہت بڑا پروجیکٹ زرون کے والد کو ملا تھا اور اس لیے لاریب کے ماں باپ کو بھی اپنے ہی گھر بلا رکھا تھا۔ ساتھ بھی بیٹھ کر باتوں میں مشغول تھے۔ جب یہ دونوں بیڈمنٹن کھیلنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے تھے، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اندر آئے تو زرون سب کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، چلیں سب یہیں پر موجود ہیں تو مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نوید صاحب مسکرا کر کہنے لگے، اچھا میرا راجا بیٹا کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ وہ مسکرا کر ان کے سامنے آیا اور لاریب سر جھکا کر کھڑی رہی۔ جب زرون بڑے ہی کانفیڈنٹ لہجے میں کہنے لگا تھا کہ بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ سن کر ایک دم سے وہاں پر سب ہی بیٹھے لوگوں کو تو جیسے ہچکی بنی تھی۔ نوید صاحب تو اچھل کر اپنا پہلو بدل کر رہ گئے تھے، بیٹے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ کیسا مذاق ہے، ہوش میں تو ہو تم؟ تبھی فرحانہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ ہنستے ہوئے ان کے پیٹ میں بل پڑ چکے تھے۔ ہنس کر کہنے لگی، یہ زمین سے بھی اگا نہیں اور شادی کرنی ہے، تمہیں دماغ ٹھیک ہے؟ تمہارا پہلے پڑھ لکھ لو اور اپنی یونیورسٹی لیول تک تعلیم پوری کرو اور اس کے بعد اچھی جاب کرو، تبھی تو تمہاری شادی ہوگی۔ مگر وہ ماتھے پر بال ڈال کر کہنے لگا، نہیں مجھے بس شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، اور ویسے بھی پڑھائی تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی، شادی کے لیے پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں کون سا کسی عام سی شخص کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، میں تو ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤں تو یہ بھی پیسے ختم نہ ہوں۔ نہ صرف میرا بلکہ لاریب کا بھی یہی فیصلہ۔ کیوں لاریب بولو نہ، چپ کیوں ہوگی؟ لاریب تو شرم کے مارے اپنا سر جھکا چکی تھی، بڑوں کے سامنے اس کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکلتے تھے، پھر بھی ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، جی بابا زرون ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میں اور زرون دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان چاروں کے چہرے کی رنگت بدلی تھی اور انہیں تو لگا تھا کہ شاید بچے مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تو نوید صاحب کے ساتھ فہر صاحب بھی اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں بچوں کو غصے سے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو تم دونوں؟ زرون کہنے لگا کہ میں لاریب سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، آپ چاروں کے لیے ہماری بہت زیادہ اہمیت ہے نا، تو پھر آپ کو ہماری شادی سے کیا پرابلم ہے؟ یہ سن کر نوشین بیگم بولی تھی، کہنے لگی کہ وہ بات اپنی جگہ، مگر تم لوگوں نے بہت چھوٹے ہو، شادی کوئی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم لوگوں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہم تم دونوں بچوں کو شادی کر دیں گے، یہ سب باتیں تو نصیب کی ہوتی ہیں، لیکن ابھی تم لوگ بہت چھوٹے ہو، جب تک تم لوگ 20 سال کے نہیں ہو جاتے تب تک تم لوگوں کی شادی نہیں کر سکتے۔ مگر ضرور کی ضد تھی کہ نہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ابھی کے ابھی شادی کرنی ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا کہ اگر آپ لوگ ہماری شادی نہیں کریں گے تو ہم لوگ جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ آگے بڑھ کر نوید صاحب نے زوردار تھپڑ زرون کو لگایا تھا، کہنے لگا کہ یہ کیا اول پھول بکے جا رہے ہو؟ فہر صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، لاریب کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، چلو تم گھر سیدھا کرتا ہوں میں تمہیں، یہی ہے تم لوگوں کو آزادی دینے کا نتیجہ کہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرو گے، عمریں دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو، شادی کریں گے یہ لوگ؟ یہ سن کر وہ دونوں ہی گھبرا چکے تھے، مگر زرون تو یوں ہی بات کر رہا تھا جیسے کسی فلم کا ہیرو ہو، شاعر، وہ بھی
ये फिल्म ड्रामे देख कर ही हुआ हो। वो गुस्से से धाड़ कर अपने चाचा से कहने लगा कि खबरदार चाचा, जो आपने लरैब को हाथ पे लगाया तो वो मेरी अमानत है आपके पास। आपने अगर मेरे उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी एक थप्पड़ नवीद साहब उसके मुंह पर मार चुके थे कि तुम चुप करो, इतनी क्या तुम बड़े डायलॉग बाज बन गए हो। तुम्हारी सारी मोहब्बत तो मैं निकालता हूँ। आज तक उन्होंने कभी बच्चों पर सख्ती नहीं की थी। लरैब को जाकर अपनी माँ से अच्छी हंसी डांट पड़ी थी। जरून बार बार जब धमकी देने लगा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो नवीद साहब कहने लगे कि कोर्ट मैरिज कैसे करोगे, 18 साल के कम उम्र बच्चों की शादी होती ही नहीं। तुम्हारा तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ। शनाख्ती कार्ड होगा तो शादी होगी ना। शादी का भूत सवार हो चुका है तुम्हारे सर पर। अच्छी हंसी सुनाकर वहाँ से नवीद साहब तो जा चुके थे, जबकि फरहाना उसे गुस्से से देखकर कहने लगी कि तुम्हारे मुँह से ऐसी कोई बात ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लरैब के घर से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ जरून को भी फरहाना बेगम ने उसे से कहा था कि खबरदार, जो तुमने लरैब से मिलने की दोबारा कोशिश की भी तो मैं तुम दोनों बच्चों को अब एक साथ ना देखूँ। मगर उसी रात मौका पाकर वो अपने घर से निकला था और इससे पहले कि वह जरून अक्सर रात को घर वालों से छुप कर बाहर निकल जाया करता था। आइसक्रीम खाना और फिर घूमना फिरना उनके लिए आम सी बात थी। अक्सर तो दोनों मिलकर मूवीज़ भी देखा करते थे और किसी को मालूम ही नहीं होता। और तो अभी भी सबके सोने के बाद जरून सीधा पड़ोस में मौजूद लरैब के घर गया था। दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुआ था और कमरे में बैठी लरैब यूं ही रो रही थी जैसे उसका सदियों पुराना प्यार उसे छीन लिया गया हो। कच्ची उम्र में ही उसकी ज़हनियत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि वो यूँ समझ रही थी कि अगर उसे ज़रून ना मिला तो वो दूसरी सांस नहीं ले पाएगी। तभी बलगुन की खिड़की खोली और ज़रून अंदर आया। ज़रून को देखकर वो दीवानावार उसकी तरफ भागकर आई और उसके सीने से लगी। कहने लगी कि ज़रून तुम आ गए। मगर वो उसे अपनी बाहों में ही भरकर कहने लगा कि हाँ मैं आ गया, अब रोना बंद करो। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। ये घर वाले क्या समझते हैं, तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे? ये उनका ख्वाब है। ख्वाब बहुत जल्द मैं तुमसे शादी कर लूँगा और देखता हूँ ये कैसे मेरी कहानी के विलन बनते हैं। ये सुनकर लरैब कहने लगी कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। मामा कहते हैं कि ज़रून अभी बहुत छोटा है, शादी के शीन से भी तुम दोनों वाकिफ़ ही नहीं हो। ज़रून जो वक्त से पहले मर्द बना फिरता है, इसलिए तो कुछ और भी पता होगा ही नहीं। जो सुनकर ज़रून के अंदर की मतदारगी तो जैसे जोश मार चुकी थी। फ़ौरन कहने लगा, अच्छा तुम्हारी माँ क्या समझती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ करूँगा ना। तुम्हारी माँ भी देखती रह जाएगी, बस तुम फिक्र मत करो। बस मुझे किसी तरह अपने बेफाम दे दो। बेफाम इत्तेफाक से लरैब के पास ही मौजूद था। उसने अलमारी से निकाल कर उसे ज़रून को दे दिया और कहने लगा कि तुम क्या करोगे। ज़रून कहने लगा कि बस मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जिसका बड़ा भाई थोड़ी सी रिश्वत लेकर नकली कागजात बनाता है। मैं उसे पैसे देकर अपनी और तुम्हारी उम्र ज़्यादा बताऊंगा और फिर हम अपने नकली शनाख्ती कार्ड बनवा लेंगे और फिर हम दोनों निकाह कर लेंगे। घर वालों को हम ऐसा सबक सिखा सकते हैं। लरैब थोड़ी घबराई थी मगर ज़रून के आगे वो भी मजबूर हो चुकी थी, इसलिए उसने अपना बेफाम उसे दे दिया था। अगले ही रोज़ वो अपनी पॉकेट से मनी निकाल कर 50,000 रुपये उसे अपने दोस्त को दे चुका था और कहने लगा, बस एक हफ़्ता सब्र करो और एक हफ़्ते के बाद तुम्हारे और लरैब के शनाख्ती कार्ड तुम्हें मिल जाएंगे। यूँ मौका से पहले ही 16 की उम्र में वो 18 के बाद शनाख्ती कार्ड बनवा चुके थे और घर वाले इस बात से अनजान थे कि होने वाला क्या है। इसी शाम नवीद साहब अपने बेटे को बुलवाया था और कहने लगे, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है और ही कामों में है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्टल भेज रहा हूँ और तुम दूसरे शहर हॉस्टल में जाकर पढ़ोगे और महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए तुम वापस घर आओगे, जब तक कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेते। तुम्हारा जहाँ पर आना बंद। ज़रून चुपचाप उनकी सारी डांट सुन रहा था और कहाँ खबर थी कि कल वो कितना बड़ा कदम उठाने वाला है। अगले ही रोज़ मौका पाकर उसने लरैब को बुला लिया था और फिर दोनों अपने ज़रूरी कागजात लेकर कोर्ट पहुँच चुके थे और अपने चंद दोस्तों को भी साथ मिला लिया था। कम उम्र लोगों की वकील ने देखकर तो माथे पर बल चढ़ाए थे, मगर वकील के आगे भी चंद पैसे फेंक कर कहने लगा कि हम बालिग हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, हमारा निकाह करवा दो। और यूँ ज़रून और लरैब का निकाह हो चुका था। निकाह के पेपर्स पर साइन करते हुए एक पल को लरैब के हाथ कांपे थे, मगर नई नई जवानी और फिर जवानी में होने वाली अजीबोगरीब मोहब्बत के हाथों वो साइन कर चुकी थी। निकाह तो हो चुका था। ज़रून के दोस्त गवाहान भी मुबारकबाद देते हुए ट्रीट लेने का वादा करके वहाँ से जा चुके थे। ज़रून उसे लेकर बाहर आया था और फिर एक जानिब वो खड़ा होकर लरैब को अपने गले से लगा गया। लरैब के तो पूरे वजूद में करंट सा दौड़ चुका था, जबकि ज़रून उसे खुद में भींचता रह गया। आसपास लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे, क्योंकि बज़ाहिर तो
مجھے بچے ہی لگ رہے تھے۔ وہ فوراً خود کو اسے چھڑوانے لگی اور کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ ہمیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ مگر ضرور ہنس کر کہنے لگا ہاں تو کیا ہو گیا، شوہر ہوں میں تمہارا، جو مرضی کر سکتا ہوں۔ یہ کاغذ دیکھ رہی ہوں، اس پر سائن کرنے کے بعد کسی کی جرت نہیں کہ مجھے تم سے الگ کر سکے۔ وہ ہوا میں اپنا نکاح نامہ لہرا کر بولا تھا اور پھر دونوں ایک ہی بائک پر بیٹھ کر گھر آئے تھے اور ابھی گھر والوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ دونوں بچے کیا کر کے آ چکے ہیں۔ ضرور مسکرا کر کہنے لگا کہ تم بیوی ہو اب میری سمجھی، اور اب میں اپنے پرانے والے راستے سے روز تم سے ملنے کے لیے کمرے میں آیا کروں گا اور تم بالکل سجی سنوری دلہن کی طرح میرا انتظار کیا کرنا۔ لاریب ہچکچاتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور کہنے لگی ٹھیک ہے۔ جب گھر میں آئی تو بلا وجہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ گنگنانے لگی تھی، کبھی مسکراتے ہوئے کام کرنے لگتی تو کبھی لاریب کے چہرے پر بلا وجہ مسکراہٹ ہوتی۔